کسی کے ذہن میں ہو بھی بس یہ محرم آ گیا اور ہم مجلس پہ چلے جائیں گے اور ماتم کر لیں گے اور بس کے بعد محرم ختم ہو جائے گا، سفر آئے گا، سفر کے بعد چیلم اور چیلم کے بعد سوگ ختم ہوگا اس وقت جب تیرا مہدی آئے گا۔ لکھتا جلو ہے دل پہ، اس وقت سوگ، اس لیے کہ تو خوشیوں کے دن بھی اپنے گھر سے کالا علم نہیں اتارتا۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 13 رجب پہ اپنے گھر پہ لگا ہوا کالا علم اتار دیا ہو؟ نہیں، کیوں نہیں اتارتے؟ اس لیے سوگ کی علامت ہے، یہ علم بھی بتا رہا ہے مہدی آنے والا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ اسی طرح محرم منا کے محرم کو مکمل کر لو گے۔ یہ محرم اس وقت تک چلے گا جب تک سردار نہیں آتے، جب تک بادشاہ کا ظہور نہیں ہوتا، یہ محرم کا سلسلہ چلے گا۔ مگر ہر سال محرم، ہر مجلس تجھ سے کوئی تقاضا کرتی ہے۔ ایسے نہیں اٹھ کے آتا تو گرمی میں گھر چھوڑ کے آتے، کام چھوڑ کے آتے، معاملات چھوڑ کے آتے، کوئی کام ہو ان کو پینڈنگ کر کے آ جاتے ہیں، ذکر حسین میں آتا ہے، کسی مقصد کے لیے آتا ہے۔ اور یقین کر تو خود نہیں آتا، تجھے مہدی بلاتا ہے۔ کہاں کہاں سے نکال کے تیرا سردار تجھے بلاتا ہے، مہربانی تیرا بادشاہ تجھے بلاتا ہے۔ اور ہاں، کوئی اس نیت سے تشریف فرما ہے کہ ہم جا رہے ہیں حسین کی مجلس میں، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، مشورہ دینے لگا ہوں، جو ثواب کی خاطر آئے ہو مہربانی کرو کل کسی مجلس میں نہ جانا، گھر بیٹھ جانا، صرف اس گھر پہ درود پڑھنا، جتنا چاہو گے ثواب ملے گا۔ اور جو اس نیت سے آیا میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، جنت مجھے مل جائے گی، سوری حسین لانچیوں کو چھٹی دیتا ہے۔ لالچیوں کی گنجائش مولا کے پاس نہیں ہے، لالچیوں کو چھٹی ہے۔ کوئی اس نیت سے تشریف لاتا ہے کہ میں جاؤں گا میری جنت پکی ہو جائے گی۔ مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا، عام آنکھ کو، شاباش، عام آنکھ کو نظر بھی نہیں آتا۔ فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ افسوس اور حیرت کی بات ہے، پھر ہم ذکر حسین میں جنت لینے آئے۔ مولا کی عزت کی قسم، نہ تجھے جنت کے لیے مولا یہاں بلاتا ہے، نہ تجھے ثواب دینے کے لیے امام بلاتا ہے۔ اس منبر کی عظمت کی قسم، ہر محرم میں، ہر مجلس میں، ہر ماتم میں مہدی بلاتا اس لیے شاید کوئی اور بن جائے، شاید کوئی اور بن